الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نجم چل رہی تھی ہماری، اور سورہ نجم میں سے ہم نے جو آیات کر لی ہیں کتنی ہو گئی تھی جی؟ اچھا جی 50 ہو گئی تھی، 50 جی ٹھیک ہو گیا جی، 50 آیتیں ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پھر آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى۔ وَثَمُودَ پچھلی آیت میں ہے کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک وہی ہے کہ جس نے ہلاک کر دیا عادی اولا کو، ٹھیک ہے نا، عاد بن عاص بن ارم بن سام، ٹھیک ہے نا۔ عاد جو ہیں وہ دو ہیں، ایک عاد بعید کے ہیں اور ایک عاد قریب کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو عاد کی ابتدائی قوم تھی اس کا ذکر ہے، یعنی اس نے قدیم قوم عاد کو بھی کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ وہ سمود، اور سمود کو بھی ہلاک کر دیا۔ فما ابقا، پس باقی نہیں چھوڑا کسی کو، باقی کچھ بھی باقی نہ چھوڑا، سب کو ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح من قبل، وقوم نوح، اور نوح کی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، انہم بے شک وہ کانو تھے، ہم اظلم وہ جو زیادہ ظالم تھے، و اطغی اور زیادہ سرکش تھے۔ یعنی جو اس سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے قومی نوح کو، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا، بے شک وہ سب سے بڑھ کر ظالم اور شریر تھے۔ سب سے بڑے ظالم اور شریر اس انداز سے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک ان کو تبلیغ کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس اعتبار سے ان کا جرم بڑا تھا، اتنا عرصہ تبلیغ کی دعوت سننے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اس لیے فرمایا کہ انہم کانوا ہم اظلم، کہ وہ زیادہ ظالم تھے، وہ اطغی اور زیادہ شریر تھے۔ والمؤتفقۃ اہوا، والمؤتفقہ اور الٹی پڑی رہنے والی بستیاں، مؤتفقہ کہتے ہیں وہ چیز جو اوندے منہ گر جائے، لیکن یہاں پہ بھی کیا تھی، جو بستیاں تھیں ان کو الٹا کر دیا گیا۔ اہوا، اہوا کا معنی ہے کہ اس نے ان کو اوپر سے دے کے نیچے مارا۔ یہ جو قوم ہے، قوم لوط، اس کے بارے میں جو عذاب کا تذکرہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بستی کو اٹھا کے الٹا کر دیا گیا تھا۔ تو اس سے وہی بستیاں مراد ہیں، والمؤتفقۃ اہوا، اور اٹھی ہوئی بستیوں کو بھی پھینک مارا۔ فغشاها ما غشا، فغشاها تو ڈھانکا اس کو، ما غشا جس چیز نے ڈھانکا، ان بستیوں کو گھیر لیا جس چیز نے ان کو گھیر، یعنی عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء، بس کون سی نعمت اپنی رب کی، ربی کا اپنے رب کی، یعنی کون سی اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ تتمارا تم جگڑتے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک اور انکار کرتے رہو گے۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، ھذا نذیر، یہ ایک ڈراوا ہے، یعنی یہ پیغمبر جو ہے وہ ڈرانے والا ہے، من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی جیسے پہلے نبی آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اللہ تعالیٰ کے عقاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے، اسی طرح یہ نبی بھی اللہ تعالیٰ کے عقاب اس کی سزا سے ڈرانے والا ہے۔ تو ھذا نذیر، یہ جو پیغمبر ہیں یہ کیا ہیں؟ ایک ڈرانے والے ہیں، نذیر ہیں۔ من النذر الاولی، پہلے ڈرانے والوں میں سے، یعنی پیغمبر بھی پہلے پیغمبروں کی طرح پیغمبر ہیں تو مان لو۔ ازفت الازفہ، ازفہ نزدیک آ گئی، الازفہ نزدیک آنے والی چیز، یعنی جلدی آنے والی چیز قریب آ پہنچی ہے، وہ کیا ہے؟ قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لیس لہا نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفہ کوئی ہٹانے والا،
یعنی اللہ کا کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن ھذا، کیا اس سے، ھذا الحدیث اس بات سے، یعنی کیا تم لوگ اس کلام اللہ سے، اس حدیث سے، یعنی کلام الہی سے تعجبون، تعجب کرتے ہو؟ مقصد یہ ہے کہ یہ جو قرآن کریم اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، تم اس کلام اللہ سے تعجب کرتے ہو؟ ہاں جی، یعنی خوف کی باتیں سن کر بھی تم لوگوں اس کلام الہی سے تعجب کرتے ہو، سب کچھ جان کر، سب کچھ سمجھ کر، اس کے باوجود تم اس طرح کی تعجب کرتے ہو، حیرانگی کرتے ہو، تمہیں یقین نہیں آتا۔ وَتَضْحَكُونَ، اور تم ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں ہو، رونے کا مقام ہے اور تم ہنستے ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم جو ہو صامد ہو، صامد کا معنی ہے غفلت میں رہتے ہو، ٹھیک ہے نا، یا صامد کا ایک معنی ہے گاتے بجاتے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ مقصد یہ ہے کہ تم تکبر کر رہے ہو، تکبر کر رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، بس تم اللہ کی جانب سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، پھر آپ سب لوگ سجدہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورہ نجم جو ہے یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت جو ہے وہ ہے سورہ نجم، اور ایک منٹ ٹھہریے گا، سورۃ القمر۔ سورۃ القمر یہ سورت بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس اعتبار سے یہ مکی سورت ہے۔ قمر چاند کو کہتے ہیں، اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو جو دو ٹکڑے کرنے کا معجزہ دکھلایا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سورت اس موقع پہ نازل ہوئی، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ قمر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس وقت میں چھوٹی تھی، کھیلا کرتی تھی، یعنی بہت ابتدائی زمانے کی سورت ہے، اور یہ چونکہ مکی صورت ہے اسی لیے اس صورت کا مضمون بھی دیگر صورتوں کی طرح ہی توحید، رسالت اور آخرت ہے، یہ بنیادی مضامین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح اس میں مختلف اقوام کا بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، مثلا قوم عاد سمود کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح فرعون کا جو انجام ہے اس کو بھی بڑے مختصر انداز سے اس کو بار بار دہرایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقتربت الساعہ، اقترب یعنی قریب ہو گئی، اقتربت ماضی کا صیغہ ہے باب افتعال سے، اقتربت قریب ہو گئی، الساعۃ قیامت، وانشق القمر اور شک ہو گیا چاند، یعنی قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور اگر وہ لوگ دیکھ لیں آیتن کوئی بھی نشانی، یعرضوا تو منہ موڑ جاتے ہیں، وَيَقُولُوا اور کہتے ہیں سحر مستمر، جادو ہے گزرنے والا، جاری رہنے والا، یعنی مسلسل ایک جادو ہے یہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مشرک تھے معجزات دیکھ کے بھی نہیں مانتے تھے، اور زیادہ حد درم بنتے تھے، اعراض کرتے تھے، اور طرح طرح کی جو ہے تعویلیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے تو کیا کرتے، ٹال دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا جاتا ہے، مستمر کا معنی بھی چلتا جائے گا تو ختم ہو جائے گا۔ وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی، وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر کام، مستقر، امر مستقر، جی۔ تو وَكُلُّ أَمْرٍ اور ہر مستقر، امر مستقر کا معنی ہے کہ بھئی کام کا وقت مقرر ہے، ہر کام کا وقت مقرر ہے، وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر یعنی ہر امر مقرر ہے، یعنی ہر کام کا وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اپنے وقت پہ آئے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ اور تحقیق آئی ان کے پاس، من الانباء خبروں میں سے، یعنی خبریں آئی، ما فیہ مزدجر وہ جس کے اندر ڈانٹ ہے، تنبیہ بھی موجود ہے، ایسے خبریں آئیں جس کے اندر تنبیہ موجود ہے۔ ایک منظر مجھے دیجیے کیا
اچھا جی، ایک منٹ میں ساتھ ہی میسج کروں. جی اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام کا اللہ فرماتے کہ حکم مقرر ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، وَلَقَدْ، اور تحقیق یقیناً، جَاءَهُم ان کے پاس آئی، من الانباء خبروں میں سے خبریں آئیں، یعنی خبروں میں سے آئیں یعنی جو گزشتہ اقوام کی باتیں ہیں، ان کے عذابات ہیں، ان کا انجام ہے، وہ خبریں ان کے پاس آئیں. اور خبریں بھی کیسی ہیں؟ ما فیہ مزدجر، ما وہ فیہ کی اس میں ہیں، مزدجر ڈانٹ ہے، ڈانٹنا ہے اس کے اندر، تنبیہ، کافی تنبیہ اس کے اندر موجود ہے، عبرت کا سامان موجود ہے. ایسی خبریں آ چکی ہیں، تو اب کیا اور چاہیے ان کو؟ حکمت بالغت، حکمت ہے پہنچنے والی، بالغت پہنچنے والی یا کامل. فما تغنی النذر، فما تغنی تو یعنی کام نہیں آئے گا ڈراوا. فما تغنی النذر، مقصد یہ کہ یعنی اعلیٰ درجے کی جو دانشمندی حاصل ہو سکتی ہے، سو خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی. مقصد یہ ہے کہ جس انسان کو اعلیٰ درجے کی دانشمندی حاصل ہو جائے تو پھر خوف دلانے والی چیزیں ان کو کچھ فائدہ ہی نہیں دیتی. مقصد یہ کہ اس کے اندر پہلے سے حکمت موجود ہو تو وہی اس کو فائدہ دے دیتی ہے. فما تغنی النذر، پس نہ کام آئے ڈراوے. اچھا جی، یہ حکمت بالغۃ کا جو تعلق ہے ماقبل کے ساتھ ہے، یعنی پہلے ہی بات ہوئی نا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، کہ ان لوگوں کے پاس ایسی خبریں آئیں جس کے اندر کافی تنبیہ ہے. حکمت بالغۃ، اور کامل حکمت موجود ہے، اعلیٰ درجے کی دانشمندی موجود ہے اس کے اندر. فما تغنی النذر، پس فائدہ نہیں دیا ڈرانے والوں نے. مقصد یہ کہ ان لوگوں کو جن کو خوف دلانے والی چیزیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. فتولی عنہم، تو فتولی، پس تو منہ پھیر لے، عنہم ان سے. نبی علیہ السلام کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف سے کچھ یعنی اب توجہ نہ کیجیے، رخ پھیر لیجیے. یوم یدعو الداعی، جس دن پکارے گا پکارنے والا، الی شیء نکر، ایک چیز کی طرف جو انجان ہوگی. یعنی جس دن بلانے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا. وہ ناگوار چیز کیا ہوگی؟ عذاب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا. خشعن ابصارہم، وہ دن کہ خشعن جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم ان کی نگاہیں، یخرجون وہ نکلیں گے، من الاجداث قبروں سے، کأنہم گویا کہ وہ جراد ان ٹڈیاں ہیں، منتشر پھیلی ہوئی. یعنی ان کی آنکھیں ذلت کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور قبروں سے اس طرح نکل رہے ہوں گے جیسے ٹڈی پھیل جاتی ہیں، ٹڈیاں پھیل جاتی ہیں نا، اس طرح نکلیں گے تیزی تیزی سے. مہطعین الی الداع، مہطعین دوڑنے والے ہوں گے، الی الداع پکارنے والے کی طرف. ایک فرشتہ جو پکارنے والا پکارے گا سب اس کی طرف دوڑیں گے. یقول الکافرون، اور کہیں گے کافر، ھذا یوم عسر، یہ بڑا سخت دن ہے. قیامت کے دن جب جمع ہوں گے تو پھر کافر پریشان ہوگا. کذبت قبلہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح، نوح کی قوم نے. فکذبوا عبدنا، پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، ان نوح کو جھٹلایا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، مجنون وازدجر، کہ مجنون ہے اور کیا ہے؟ وازدجر، اور ڈانٹا گیا ہے، میں نے خوب دھمکی دیا گیا ہے. مقصد یہ کہ نوح علیہ السلام کو دھمکی دی گئی. ہاں، تو ان لوگوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی ہمارے بندے کی، اور کہا کہ یہ مجنون ہے، اور نوح کو دھمکی بھی دی گئی. وازدجر کا یہاں پہ معنی ہے قالو مجنون، کہ انہوں نے کہا کہ مجنون ہے. وازدجر، اور ان کو دھمکیاں بھی دی گئی کہ بھئی ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. فدعا ربہ، تو پکارا اس نے اپنے رب کو، یعنی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو بلایا اور پکارا، آواز دی، مدد مانگی. فرمایا انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں، فانتصر، بس آپ بدلہ لے لیجئے، انتقام لے لیجئے. میں مظلوم ہوں، میں مغلوب ہوں، میں نہیں کر سکتا، آپ بدلہ لے لیجئے.
تو اللہ کی طرف سے بدلہ آیا، پھر عذاب آیا. ففتحنا ابواب السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازے، بیما ان سے پانی کے ساتھ، منہمر جو برسنے والا تھا. آسمان کے دروازے کھل گئے اور بارش برستی رہی، زمین نے بھی پانی نکالا، آسمان نے بھی پانی برسایا، 6 ماہ تک بارش ہوئی، پوری دنیا کے اندر عذاب آ گیا. ہاں جی. وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشموں میں، یعنی زمین چشمے نکلنے لگی. فالتقى الماء، پس مل گیا پانی، علی امر، ایک حکم پر، قد قدر، جس کو مقرر کیا گیا تھا. یعنی زمین سے چشمے جاری کر دیے اور پھر آسمان اور زمین کا پانی اس کام کے پورا ہونے کے لیے مل گیا. اور جو حکم الہی، علم الہی میں تجویز ہو چکا تھا پہلے سے. مقصد یہ کہ آسمان سے بھی بارش برسی، اور فجرنا الارض عیونا، اور زمین سے بھی چشمے جاری ہو گئے. اللہ فرماتے فالتقى الماء، ہم نے کیا کر دیا، پانی مل گیا، آپ زمین کا بھی اور آسمان کا بھی، خوب پانی ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. علی امر، اس حکم پر، قد قدر، جو پہلے سے مقرر ہو چکا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے. وحملناہ علی ذات الواح ودسر، وحملناہ، اور ہم نے اٹھایا، ان کو سوار کیا، کس کو، نوح علیہ السلام کو، علی ذات الواح، اوپر تختیوں والی کے، تختیوں والے کے اوپر، یعنی کشتی کے اوپر، ودسر، اور میخوں والی کی. مقصد یہ کشتی مراد ہے کہ کشتیاں کس چیز کی بنی تھی، اس میں تختے تھے اور میخ لگے ہوئے تھے. یعنی ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر کیا کر دیا، سوار کر دیا، کہ جو ہماری نگرانی میں تیر رہی تھی، تجری بأعیننا، کہ جو چل رہی تھی ہماری نگاہوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں. جزاء لمن کان کفر، یہ جو عذاب آیا یہ کیا تھا، بدلہ تھا. جزاء، بدلہ تھا، لمن، ان لوگوں کے لیے، کان کفر، جن کا کانا کفر کی کفر کیا گیا تھا، اس کے لیے جو کفر کیا گیا تھا، یعنی ان لوگوں نے جو کفر کیا گیا تھا. یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا جس نے بے قدری کی، جس کی بے قدری کی گئی تھی. یعنی یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بدلہ دیا ہم نے. جزاءً، یہ جو عذاب آئے بدلہ تھا، لمن، اس شخص کے لیے، اس کے حق میں، کان کفر، جس کا انکار کیا گیا تھا. یہ نوح علیہ السلام مراد یہاں پہ نا، نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا تھا، کفر کیا گیا تھا، تو اس کے بدلے کے طور پہ ہم نے کیا کر دیا، عذاب کو نازل کر دیا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا، اور تحقیق ہم نے چھوڑ دیا، ہاں، اس کو، یعنی البتہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کس کو، اس واقعے کو، آیتن، ایک نشانی کے طور پر، فہل، تو ہے کیا، من مدکر، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی یہ جو واقعہ ہوا، یہ جو عذاب آیا، یہ جو وہ غرق ہوئے، یہ ہم نے ایک نصیحت کے طور پر چھوڑ دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کس طرح تھا میرا عذاب، وَنُذُرِ، اور ڈرانا. ہاں جی، وَنُذُرِ، یہ ہے وَنُذُرِي، یہاں سے یا حذف ہے. اچھا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّكْرِ، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا. یعنی ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم آسان ہے، خود پڑھو خود سمجھو. غلط استدلال ہے یہ. بغیر استاذ کے، بغیر کسی معلم کے قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہاں اس آیت میں نصیحت کی بات ہو رہی ہے. نصیحت حاصل کرنا بڑا آسان ہے قرآن کریم سے. قرآن کریم کوئی پڑھتا ہے، انسان پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس کے معنی مطالب پہ غور کرتا ہے تو اس کو نصیحت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. نصیحت حاصل کرنے میں قرآن کریم بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن قرآن کریم کے مفاہیم کو کما حق سمجھنا خود ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے. عام طور پر استاد کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو صحابہ کی تشریحات لینی پڑیں گی، تابعین کی تشریحات لینی پڑیں گی. اس کے بغیر اگر آپ اپنا اجتہاد کریں گے تو پھر گمراہی کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. کذبت عاد کیف کان عذابی ونذر، کذبت، جھٹلایا، عاد نے، فکیف، تو کس طرح ہوا، فکیف کان، پس کس طرح تھا، عذابی، میرا عذاب، ونذر، اور میرا ڈراوا. یعنی میں نے ڈرایا بھی ان لوگوں کو، عذاب بھی دیا، تو کیسے ہوا یہ. یعنی عاد نے بھی جھٹلایا تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. اِنَّا، بے شک ہم نے، ارسلنا، بھیجا، علیہم، ان لوگوں پر، ریحًا، ایک ہوا، سرسرن، جو تیز تھی، فی یوم نحس، نحوست کے ایک دن میں، مستمر، جو مسلسل چل رہی تھی. مقصد یہ تھی ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی، ایک دوامی نصوت جو ہے، ایک
دائمی نحوست کے دن میں، نحوست کا دن کے اندر نحوست نہیں ہوتی، لیکن ان کے اعتبار سے کہا گیا کہ ان کے لیے دن منحوس ثابت ہوا کہ اس کے اوپر ان کی یعنی عذاب ان کی پکڑ ہوئی. تنزع الناس، جو کیا کر رہی تھی، وہ ہوا ایسی تھی کہ جو اکھاڑ کر پھینک رہی تھی، الناس لوگوں کو، فانہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ لوگ اعجاز نخل کھجور کے تنے ہوں، منقعر جن کو جڑوں سے اکھاڑ دیا گیا ہو. جیسے ہوا چلتی ہے اور بڑے بڑے کھجور کے تنے جو ہوتے ہیں وہ اکھڑ کے باہر آ کے گر جاتے ہیں جڑوں سے، اسی طرح لوگ گرے پڑے ہوئے تھے جو اپنے آپ کو بڑا جاندار اور بڑا طاقتور سمجھتے تھے، اس طرح اکھڑے ہوئے پڑے تھے. تو ایسے ہوا نے لوگوں کو اکھاڑ کے مارا. کیف کان عذابی ونذر، تو کس طرح ہوا، کیسا ہوا میرا عذاب و میرا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. کذبت ثمود بالنذر، اور جھٹلایا سمود نے بالنذر، کس کو، نذیروں کو، یعنی ڈرانے والوں کو، پیغمبروں کی تکذیب کی. سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی. فقالوا، اور انہوں نے کہا، ابشر منا، کہ ہم میں سے ہی ایک انسان ہے، واحد ایک، نتبعو، ہم اس کی اتباع کر لیں، اس کی پیروی کر لیں. کہنے لگے کیا ہم ایسے شخص کی اتباع کر لیں جو ہماری طرح کا انسان ہے، ہم ہی میں سے ہے. انا اذن، تب تو ہم ہو جائیں گے، لفی ضلال، گمراہی میں، وسعر، اور جنون میں، ہم تو بڑے پاگل ہو جائیں گے، ہم تو بڑے یعنی گمراہ ہو جائیں گے ہم اس کی اتباع کر لیں. مقصد یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، انسان کیسے آ گیا، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے، اگر ہم انسان کی اتباع کر لیں گے ہم تو بڑے پاگل ہوں گے، ہم تو بڑی غلطی میں پڑ جائیں گے. یہ ان کا اعتراض ہوتا تھا. اللہ فرماتے ہیں اُلقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر، کیا یہ یعنی کوئی سمود ہی کی بات چل رہی ہے کہ اُلقیا، کہ کیا ڈالا گیا ہے، ذکر نصیحت علیہ اس کے اوپر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے، یعنی کیا ہم سب میں سے اسی پر وہی نازل ہوئی ہے. القی ذکر کا معنی ہے کہ وہی نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی وہ ذکر اسی کے اوپر ڈال دیا گیا، ہم میں سے کوئی اور نہیں ملا، اس کو دے دیا نبوت. بل ہوا کذاب اشر، بلکہ بڑا جھوٹا ہے، اشر، اور اترانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، شیخی بگاڑنے والا ہے. ہاں جی. فیعلمون غدا من الکذاب الاشر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، کل جان لیں گے، من الکذاب، کہ کون جھوٹا ہے، الاشر، کون اترانے والا ہے. ان کو پتہ چل جائے گا، ابھی نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن سب پتہ چل جائے گا. انا مرسل الناقہ، پھر اللہ نے فرمایا، آج اپنے نبی سے فرمایا، کیا فرمایا، انا مرسل الناقہ، کہ بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، ناقۃ، اونٹنی کو، فتنۃ لہم، جو ان کے لیے آزمائش ہوگی. فرتقبہم، پس آپ انتظار کرو ان کا، واصطبر، اور صبر کرو، یعنی ہم اونٹنی کو نکالنے والے ہیں. ایک پہاڑ سے صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اونٹنی نکل آئی، ہاں جی، ساتھ اس کا فوراً بچہ پیدا ہو گیا، دودھ والی اونٹنی تھی. ہاں جی. پانی کی باری مقرر ہوئی، قوم نے اونٹ کی کونچیں کاٹ دی. جی، کہتے ہیں کہ بڑا شریر آدمی تھا قدار بن سالف، اس نے کیا کیا، اس اونٹنی کے کونچیں کاٹ دی، پھر اللہ کا عذاب آیا. ہم نے اونٹنی کو نکالنے والے ہیں، ان کو آزمائش کے لیے، سو ان کو دیکھتے بالتے رہنا اور صبر سے بیٹھے رہنا. وَنَبِّئْهُمْ، یہ اونٹنی نکلے گی، آپ ان کے بارے میں بتا دیں ان لوگوں کو کہ ان الماء قسمۃ بینہم، کہ جو بے شک پانی ہے وہ تقسیم کیا ہوا ان کے درمیان، کل شرب، ہر ایک کے پانی کی باری، محتضر، حاضر کی گئی. یہ مقصد یہ کہ ان لوگوں کو یہ بتلا دینا کہ پانی جو کنویں کا ہے اس میں بانٹ دیا گیا ہے، یعنی ہر ایک باری پر باری حاضر ہوا کرے گا، اپنا پانی لے گا. ٹھیک ہے نا جی. یہ اصل میں بات یہ چل رہی ہے کہ جب، اچھا جی، ٹھیک ہے، اللہ اکبر. یہ واقعہ جو ہے یہ قومی سمود کا ہے، ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو ظاہر ہے اور لوگوں کی طرح انہوں نے بھی شروع میں انکار کیا، پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ چلو آپ ہمارے لیے ایک اونٹنی پیدا کر دیں، اگر آپ نبی ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیں جو ہمیں دودھ پلائے. تو یہ اونٹنی انہی کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور پھر ان سے کہا گیا کہ بستی کے جو کنویں ہیں اس میں ایک دن وہ پانی پئیں گے اور ایک دن جو ہے بستی والے پانی پئیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے ایک دن یہ پانی پیا کرے. اونٹنی بڑی معجزہ تھی، وہ تو سارا پانی پیتی تھی. اب انہوں نے دیکھا کہ بھئی پانی پی رہی ہے، ہمارا مسئلہ خراب ہو گیا، حالانکہ دودھ ان کو مل رہا تھا.
تو کیا کیا فنادوا صاحبہم، پس انہوں نے پکارا صاحبہم اپنے ساتھی کو، ہاں فتعاتا وعقر، فتعاتا تو اس نے ہاتھ بڑھایا، وعقر اور قتل کر ڈالا، کس کو؟ اونٹنے کو قتل کر ڈالا۔ روایات میں شخص کا نام جو ہے قدار آتا ہے، قدار بن سالف، ٹھیک ہے نا جی۔ فنادوا تو انہوں نے پکارا صاحبہم اپنے ساتھی کو، فتعاتا تو اس نے پکڑا، ہاتھ بڑھایا، فعقر اور کاٹ ڈالا، یعنی اونٹنی کی جو کونچیں تھی وہ کاٹ ڈالی۔ فکیف، پھر اللہ کا عذاب آ گیا، فکیف، اللہ فرماتے فکیف کانا عذابی و نذر، تو پھر کس طرح تھا میرا عذاب اور میرا ڈراوے کیسے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ 30 آیات ہو گئی ہیں، آگے پڑھیں یا بس کر لیں؟ ہاں جی بس کر لے استاد جی۔ ہاں چلے آپ لوگ اس کو پھر دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔